خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب بہن بھائیوں کو میں سلام کرتا ہوں اور پر امید سوسائٹی کے پلیٹ فارم کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے بہت سے پاسبانوں کو، بہت سے خدا کے خادموں کو یہ موقع بخشا کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے وہ خدا کے نام کو جلال دیں اور زمین کے اوپر خدا کے نام کو جلال کو پھیلانے کا سبب بنے۔ میری دعا ہے کہ اس پلیٹ فارم کو خدا اور زیادہ ترقی دے، اور زیادہ ان کے لیے وسائل بخشے اور ان کی ساری خدمت کے اوپر خدا اور زیادہ برکت دے۔ ہم چھوٹی سی دعا کریں گے پہلے اس پلیٹ فارم کے لیے، اس پورے سسٹم کے لیے، ان تمام جو یہاں کے سٹاف ممبر ہیں ان کے لیے کہ خدا ان کو بہت زیادہ برکت دیں۔ خدا قادر مطلق آسمانی باپ، بحر و بر کے خالق اور مالک خدا، یسوع مسیح ناصری میں ہمارے آسمانی باپ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا تو نے ہمیں برکت دی اور خدا نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیرے جلال کو، تیرے پیغام کو، انجیل کی منادی کو وسعت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر امید سوسائٹی کے پلیٹ فارم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تمام منسٹری کے لوگوں کے لیے خدا تیری برکت، تیری سلامتی چاہتے ہیں، تمام اسٹاف کے لیے تیری برکت اور سلامتی چاہتے ہیں۔ اور میری دعا ہے خدا کے یہ ہمیشہ اسی طریقے سے پھلتے پھولتے اور بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں اور ہر ایک ضرورت کے اوپر خدا تیرا ہاتھ بڑھانا اور کبھی بھی کسی چیز کی، کسی وسائل کی ان کی زندگی میں کوئی کمی کام نہ کرے اور یہ ہمیشہ پھلتے پھولتے اور ترقی کرتے آگے بڑھتے چلے جائیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، میرا نام ایوانجلسٹ طارق محمود ہے۔ میرے ساتھ میرے عزیزو آج کے کلام کو ہم دیکھیں گے کہ انسان جو زندہ ہے اس کے لیے ہی ساری امید ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے کام فانی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو زمین کے اوپر اس کے لیے باقی کام کیے جاتے ہیں، اس کی نجات کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی سرفرازی کے لیے، اس کی نجات کے لیے، اس کی معافی کے لیے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ان سب کسی میں سے کسی کام کا، کسی بات کا اس مرنے والے شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان زندہ ہے اس وقت جو کام اس نے کیے ہوتے ہیں اسی کا اجر اس نے خدا سے پانا ہے۔ تو میرے ساتھ ذرا آپ نکالیں خدا کلام کو، ہم دیکھیں گے ذرا۔ وائس کی کتاب ہے، اس کا 9 باب ہے اور اس کی پہلی آیت، دوسری آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا، ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے۔ جیسا نیکوکار کا ہے ویسا ہی گناہگار کا، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک ہی زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہتی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت اور حسد سب نیست ہو گئے، تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکرا نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے کلام میں جو بات ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جب اس زمین کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں بھی دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح یہاں پر لوگ کچھ رسومات ہوتی ہیں جو مرنے والے کے بعد میں ادا کی جاتی ہیں، اور اس بات کے لیے لوگ بہت سا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور مختلف رسومات کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور تاکہ مل کر اس شخص کے لیے، اس شخصیت کے لیے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے دنیا کا ہر ایک شخص، ہر فرد اسی ایک حادثے کا شکار ہوتا ہے، یعنی موت کا شکار ہوتا ہے۔ اب یہ حادثہ ہر ایک کے ساتھ گزرنا ہوتا ہے، لہذا جب ہر بندے کو اس حادثے میں سے گزرنا ہوتا ہے
تو اس کے ساتھ پھر ایک ہی جیسا سب کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اب زمین کے اوپر رہتے ہوئے لوگ جو کام کرتے ہیں، جو ان کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہوتا ہے، ان کو جو کلام کے ذریعے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، اسی کے ذریعے ان کی نجات کا سبب ان کی زندگی کے اندر ہی خدا نے بنانا ہوتا ہے۔ لوگ اگر اپنی زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نجات کو اپنی زندگی کے اندر مانگتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور اس کے صلیبی فدیے کو لوگ اپنی زندگی کے آگے رکھتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا اجر رکھا ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے زندہ حالت میں ہی انہوں نے خدا کو قبول کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اس لیے پھر خدا نے اپنے وعدے کے مطابق ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ خدا کے خیمہ کے اندر خدا کے ساتھ ابدالآباد تک زندہ رہیں گے۔ اب دوسرے جو لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے اوپر سن کر اور ان کو درگزر کر دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے زندگی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور وہ نجات کا تجربہ اس زمین کے اوپر حاصل نہیں کرتے ہیں، تو پھر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے لیے یہاں پر ان کے مرنے کے بعد زمین کے اوپر ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہم ان کے لیے عبادات کریں گے، ہم ان کے لیے مختلف قسم کے لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، مختلف قسم کی جو دنیا میں رسومات ہیں وہ ہم ادا کریں گے، تو اس سے جو ہے مرنے والے کی بخشش ہو جائے گی اور اس کے لیے دوسری زندگی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن جو میرے عزیزوں ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے، اکارڈنگ ٹو بائبل ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انسان نے حاصل کرنا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے لیے اس نے جو بونا ہے وہی اس نے کل کو کاٹنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، چاہے وہ کام برا ہے چاہے وہ کام اچھا ہے، اجر ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کی زندگی کا اجر ہے تو وہ بھی زمین کے اوپر انسانوں نے اپنے لیے خدا سے حاصل کرنا ہے، اور اگر زمین کے اوپر رہتے ہوئے میرے عزیزوں لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی نجات کی طرف نہیں آتے، خدا کے سے اپنے کاموں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، تو میرے عزیزوں پھر ان کے لیے ان کے بعد کیے گئے کسی کام کا کوئی اجر نہیں ہے، چاہے ہم ان کے لیے ان کے پیچھے دعائیں کرائیں، عبادات کرائیں، دیگیں چڑھائیں، ان کے لیے مناجات کریں، ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کے لیے بہت سی تعریفی ہم پروگرام کریں، ان کی زندگی کے ان سارے کاموں کو جو اسے زمین پر کیے بڑھا چڑھا کر دنیا کو آگے سامنے پیش کریں، اسے راست باز ہم ظاہر کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے اوپر یہ بات ہم ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ جو مرنے والا ہے وہ دیکھیں بہت راست باز تھا، بہت محبت کرنے والا تھا، بہت اچھا تھا۔ میرے عزیزو اچھا صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات، نیک ذات ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ انسان جو ہے وہ گناہ کے اندر پیدا ہوا ہے اور اس نے جب زمین سے جانا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خداوند یسوع مسیح کے خون سے اپنے جامے کو دھو کر پھر ہی اس کے لیے آگے کا راستہ ہے۔ اگر لوگ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ میرے عزیزو چنتے ہیں تو یقیناً اکارڈنگ ٹو بائبل خدا کے کلام کے مطابق لوگوں کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے میرے عزیزو کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے لوگ توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانے اور اس کی ساری تعلیمات کو اس زمین کے اوپر ہی اس کو فالو کریں، ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں اور گناہوں سے پیچھے ہٹیں، گناہوں سے توبہ طائب کریں، اور تاکہ خدا کا روح القدس ان کی زندگیوں میں کام کرے اور ان کو گناہ کے بارے میں اور راست بازی کے بارے میں ہمیشہ خدا کا پاک روح ان کی عدالت کرتا ہے، تاکہ لوگ گناہوں سے دور رہیں اور اپنے جامع
وارث ہو کر یسوع مسیح کی بادشاہی کے وہ باشندے بنے۔ تو میرے عزیزو، جو بات آج کلام میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے اپنے لیے، آخرت کے لیے، وہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہی ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد اگر ہمارے لیے کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ سب کچھ بیکار ہے ہمارے لیے۔ وہ انسانوں کی، ہمارے خاندانوں کی تسلی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ نجات نہیں ہو سکتی، وہ خدا کی بادشاہی کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو برکت دے، اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس منسٹری کے لیے۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور پر امید سوسائٹی کے لیے میں برکت اور سلامتی کی اور سرفرازی کی اور ترقی کی دعا کرتا ہوں، اور میری دعا کہ خدا اس منسٹری کو اور بھی زیادہ بڑھاتا چلا جائے اور بھی زیادہ یہ ترقی کرتے جائیں اور خدا انہیں بڑھتے جائیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔